طریقہ کیا اس میں کوئی فرق آیا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں میں ایک تو جو پاکستان کی پہچان ہے وہ بہت اجاگر ہوئی ہے، حد سے زیادہ. ہم جاتے ہیں یہاں اکثر بس اوقات یہاں پہ تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، مختلف پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہم ڈپلومیٹک ایونٹس میں جاتے ہیں، نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، ڈیفینس ڈیز ہوتے ہیں. باقی ہماری اپنی یہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے کونسل جنرلز کی. اس کے علاوہ آپ یقین کریں، میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، نیچے جو ریسیپشن پہ دربان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا مطلب وہ آ کے کہ جی کیا ہو رہا ہے، کتنا مطلب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی پاکستان نہ ہوتا تو دنیا کی جو شیپ ہے وہ مختلف ہوتی. ورلڈ وار 3 میں تھے ہم. ایگزیکٹلی. اور مہنگائی کے حوالے سے کیا حالت ہوتی، اور جو سپلائی چینز ہیں وہ ٹوٹ چکی ہوتی. تو ہر بندہ شکر گزار ہے، ہر بندہ خوش ہے، اور ہر بندے کو فخر محسوس ہوتا ہے ہم سے ملنے ایز اے پاکستانی. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. میں تو اب وہی دیکھتی میمز دیکھ رہی تھی، جو باہر ہے نا پاکستانی جن کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ سڑکوں پہ ایسے ایسے لہرا کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پاکستان. مطلب یہ ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے. بٹ سر یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پہلے بڑے ناخوش بھی نظر آتے تھے، ان کے اپنے ٹربلز، پرابلمز، ایشوز ہوتے تھے. موسٹلی اگر ابھی آپ کو سب سن رہے ہیں تو ایسے کون سے ایشوز ہیں جو کہ ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو رہتے ہیں؟ اکثر کبھی پراپرٹی کا، کبھی کسی فراڈ کا، یا مختلف قسم کے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگ یو آر ہیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ، لیکن ان کے کس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں آپ کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں تو نہیں سولو ہو پاتے؟ دیکھیں جنرلی تو 2-3 طرح کے ان کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے جو ان کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، اس میں نیکوپ ہے، پاکستان اریجن کارڈ ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کا اجرا ہے اور پروسیسنگ ہے. ساتھ میں ان کا پاسپورٹ کا یہاں پہ ہم سروس دیتے ہیں. پاور آف اٹارنیز ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی مختلف جائیداد اور جو اثاثے ہیں اس کے خرید و فروخت کرتے ہیں. پھر لائف سرٹیفکیٹس ہیں، برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، اور بھی بہت ساری سروسز ہیں. تو جہاں تک سروسز کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ جو پیچھے ہمارے ادارے ہیں، امپاس ہے، امیگریشن پاسپورٹ ہے، نادرا ہے، اور ہماری اپنی منسٹری ہے، تو ہم نے سارے پروسیسز آن لائن کر دیے ہیں. تو اب یہ ہے کہ فرام دی کمفرٹ آف یور ہوم آپ اپنے گھر میں بیڈ پہ، صوفے میں بیٹھ کے آپ اپنا سارا اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو گھر کی دہلیز پہ ساری چیزیں ملیں گی. بہرحال اس میں بھی بس اوقات چونکہ یہاں پہ کچھ ایجڈ پاکستانی کمیونٹی جو تھوڑی ضعیف ہوتی ہے، 80 سال کی وغیرہ، ان کو تھوڑی مشکل، تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. تو ایز سچ تو کوئی ان کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. ہاں چند چیزوں میں، جس طرح سے پراپرٹی ان کا وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور یا دوسرے کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں ان کو مسئلے آتے تھے. اور اس کا بھی ماشاءاللہ ابھی جو فاسٹ کورٹس کا سسٹم ہے وہ اس کا جو ہے تو ہو گیا، امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. وہ انشاءاللہ دیر بی اسٹارٹ. چلے یہ بھی اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے اچھی یہ خبر سنا دی ہے کہ وہ بھی پرابلم حل ہو جائے گی. ٹریڈ کو بہتر بنانے کے لیے جو کانسلیٹ ہے وہ، کیونکہ SIFC کے ساتھ آئی ایم شیور آپ لوگ رابطے میں ہوں گے، کیونکہ ہم ڈپلومیٹکلی اچیو کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو آگے بڑھانا بھی ہے. سو کیسے یہاں کے انویسٹرس کو آپ کنونس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں، انویسٹ کریں؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اور ابھی تک کوئی اچیومنٹ اگر کوئی بڑی ہے تو ہم سے پلیز شیئر کیجیے، کیونکہ لاسٹ ایئر آئی گیس بہت سے نیو یارک سے اور پورے امریکہ سے بہت سے انویسٹرس کو پاکستان بلایا بھی گیا تھا منرلز وغیرہ میں انویسٹ کرنے کے لیے. سو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں فضا، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کی ڈپلومسی جو ہے، سفارتکاری، وہ سیاست سے زیادہ تجارت اور معیشت پہ یقین رکھتی ہے، رکھنا بھی چاہیے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیچھے جو لیڈرشپ سے انسٹرکشنز آتی رہی، اور خاص کر ابھی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم اپنی تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں اور بڑھاوا دیں. اور وہ ہم بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ SIFC
اور باقی منسٹری آف کامرس ہے, ٹی ڈیپ ہے, مختلف وفود وہ بیچتے ہیں اور ان کا یہاں پہ ہم مختلف شوز کراتے ہیں, ان کو یہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں لوگوں کو یہی بتاتے ہیں جو کہ سچ بھی ہے کہ پاکستان کو اللہ نے نوازا ہے نہ صرف محل وقوع سے, جو کہ ایکسٹراڈنری ہے, چاروں موسم پاکستان میں ہے, آپ کے جو معدنیات ہیں, آپ کے جو ینگ پاپولیشن ہے, آپ کے جو وسائل ہیں باقی, اور جو اپرچونیٹیز ہیں, تو وہ ساری دنیا کے توجہ کا مرکز ابھی بنی ہے. اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ خاص کر جو ہماری جورسڈکشن ہے نیو یارک کونسلیٹ سے, یہاں سے ہم 3-4 بہت بڑے بڑے انویسٹرز کو لے کے گئے پچھلے سال اور اس سال, اور ماشاءاللہ ان کی جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہے دیٹ از اپ ٹو دی ٹیونز آف ملینز. اس میں کنیکٹیکٹ سے کچھ کمپنیز ہیں جو کراچی میں انہوں نے اپنے پروڈکشن پلانٹس لگائے ہیں. ایک ہم منرلس کی کمپنی سپر نووا لے کے گئے ہیں جو کہ صوبہ سرحد گئی ہوئی ہے. تو اس طرح سے لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ شو ہو رہا ہے, اور ان کو ہم یہاں پہ 1 ونڈو آپریشن دیتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان کا آیا تھا, ان کا بہت بڑا کامیاب دورہ رہا ہے. ان کو بہت یہاں آرڈرز ملے ہیں کیونکہ ٹریڈیشنلی چاول جو ہمارا باسمتی ہے وہ انتہائی ایک ریئر پروڈکٹ ہے, اور اس کو پوری دنیا میں اروما, اس کی لینتھ اور اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے انڈیا ہم سے زیادہ اس کو مارکیٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ ہوا ہے کہ یورپ میں روایتی طور سے تو ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن امریکہ میں بدقسمتی سے اتنی ہم نے کیپچر نہیں کی تھی. لیکن ابھی جو یہ ریسنٹ وزٹ ہوا ہے وہ بہت کامیاب گیا ہے, ان کو بہت آرڈرز ملے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے ہماری اس میں بھی بہت آف کورس ابھی ڈالرز ملیں گے تو ہماری اکانومی تو بہتر ہوگی. بٹ سر ابھی پاکستان کی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا کھانا جو بہت مس کرتے ہوں جو یہاں پر نہیں ملتا ہے, کوئی ایسی بات پاکستان کی جو بہت ہی زیادہ, ویسے تو ہر بات سے یاد آتا ہوگا, لیکن ایسی چیز اپنا ملک اپنا ملک ہی ہوتا ہے. وہ جو ایک اوورآل ماحول ہوتا ہے پاکستان کا, وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ مس کرتے ہیں, فیملی کا, ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, یاروں کا, دوستوں کا. بٹ بسا اوقات بینگ اے کریئر ڈپلومیٹ آپ ایسے ممالک میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت مشکل سے آپ کو پاکستانی کھانے یا پاکستانی کلچر کا یا اسلامی کلچر کا کوئی سمبلز ملتی ہوں. لیکن خوش قسمتی سے نیو یارک میں آپ بھی ماشاء اللہ ابھی سب کچھ ہے یہاں پہ. یو ہیو ایوری تھنگ, یو نو, فرام بریانی ٹو ہریسا ٹو یو نو نہاری ٹو پاکستانی اتنے پائے اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو تھنک آف یو کین ہیو. کڑاک چائے صبح جا کے, دودھ پتیاں سارا. تو اس لحاظ سے ماشاء اللہ یہاں پہ آپ کو وہ جو ہے نا کہ غریب الوطنی کا یا اپنی وطن سے بہت زیادہ دور ہونے کا, اسی طرح تہواروں پہ اور مختلف موقع پہ لٹل پاکستان ہے, وہاں چلے جائیں, جیکسن ہائٹس چلے جائیں, چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں, مجھے لگتا ہے ہم آپ سے زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں, یہ ابھی بھی پیچھے ہیں کرتوں میں, اور اس میں یو نو لوگ آ جا رہے ہیں, آپ کو لگتے نہیں ہے کہ یہ یو ایس ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہاں پہ وہ والی فیلنگ ہے وہ کم ہے. سر لاسٹلی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو اینی میسج اوورسیز پاکستانی اور یہاں تک کہ جو ویسے پاکستانی وہاں پر موجود ہیں, تو ان کو نیو یارک سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں پاکستانیوں کو خاص کر جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان آپ کا مدر لینڈ ہے, ماں دھرتی ہے, اور یہ آپ کا ہوم لینڈ ہے. تو ہمیں آپ پہ فخر ہے جو یہاں پہ آپ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں. یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی تعمیر و ترقی میں جو آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے. تو اپنی رینکس میں صفوں میں آپ اتحاد, یگانگت اور پیار تنظیم رکھیں اور ایک ساتھ مل کے ایک فورس بنیں تاکہ آپ کی آواز یہاں سنی جا سکے. اور ساتھ میں آپ اپنے مدر لینڈ کو نہ بھولیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی فخر ہے, بیکاز یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ بہت سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان میں, اور اس کو بھی جاری رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ آپ سے پھر گپ شپ ہوگی. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, دوبارہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویورز ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.